مگر ایک چیز دیکھ کر بڑا تعجب سا ہے کہ پنڈال اتنا بڑا کہ ہندوستان کی برابر، لیکن اس میں آدمی نیپال کے برابر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پنڈال میں فالتو میں اتنا پیسہ خرچ کیا کہ لوگ اتنے ہی رہتے ہیں آپ روڈ میں، کتنے ٹھنڈ ہے، ماشاء اللہ ٹھنڈ ہے۔ لیکن بہرحال ہم کبھی کثرت کے قائل نہیں رہے، اس لیے ہمیشہ اسلام قلت ہی پر چلا، قلت ہی پر پلا ہے۔ یہ نصیبے کی بات ہے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سونا بنا رہا ہے، جو سو رہا ہے وہ سونا کما رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ آپ نے بڑی جاندار آواز میں بھی نعت مصطفیٰ سماعت فرمائی، مگر افسوس یہ ہوا جیسا حضرت نے فرمایا تھا کہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، خواجہ کے ہندوستان میں، اس چیز کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا، تب تو پھر کچھ کام آگے بڑھے گا، ورنہ میں مائک پر کھڑے ہو کر سو لیا کرتا ہوں تو بیٹھ کر کتنی آرام سے سو سکتا ہوں یہ آپ جان سکتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔ أيها حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قلب و سینہ عقیدت کے ساتھ یہ درود و سلام پیش کریں، مگر اس سے پہلے اس چیز کا احساس اور لحاظ ملحوظ رکھا جائے کہ بادشاہ کی بارگاہ جتنی بابرکت عظمت ہوتی ہے، نذرانہ اسی عقیدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے،
اور دنیا میں کوئی بارگاہ ایسی نہیں بنائی رب نے جو میرے سرکار کی بارگاہ کی طرح ہو سکے. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے تلووں کو بوسہ دیا کرتے ہیں. اس نبی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو انداز ہمارا کیسا ہو، سرکار کے حسن و جمال کا تصور کیسا ہو. فیصلہ علامہ نور عالم نہیں، یہ علماء کا جم غفیر نہیں، ایسے کم علم نہیں، بلکہ ذرا زور سے بولو، جو احمد رضا خان ہے، جو اعلیٰ حضرت ہیں، وہ سلام کون نبی، وہ نبی جن کے لبھائے نازک کے لیے اعلیٰ حضرت پکار کر فرماتے ہیں پتنی پتنی. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کون نبی، وہ نبی جس کی زبان مقدسہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کا رضا پکار کر ارشاد فرماتا ہے، وہ زبان سب ان کی کنجی کہے، اس کی ناقل کرامت پہ لاکھوں سلام. حضران اسلام کون نبی، وہ نبی جو دنیا کا مالک و مختار آیا، جس کی سخاوتوں کا یہ عالم ہے. بریلی کے امام نے فرمایا ہے مگر آپ پہلے دیکھ، دنیا میں سخی بہت آئے ہیں، دنیا میں بادشاہ بہت آئے ہیں، دنیا میں مالدار بہت آئے ہیں، دنیا میں داتا بہت آئے ہیں، دنیا میں دینے والے بہت آئے ہیں، اور دنیا میں حکیمتائی بھی آئے. تمہارے لیتا ہے جو حادث ہے ختم ہوتے ہیں، جسے میں چنتا ہوں کیا کرتا ہے بادشاہ. نواز کی بارگاہ میں جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. میرا خواجہ اجمیر کی نگری میں بیٹھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو جولانیت عطا فرما رہا ہے، ایمان کو سینے سے چمکا رہا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا. بس یہ الگ بات ہے کہ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اسے ویسی ہی بھیک عطا کر دی جاتی ہے، ویسی جس کی جھولی ہوتی ہے اسے ویسے ہی دے دیا جاتا ہے، جس کا جیسا کشکول ہوتا ہے اسے ویسے ہی عطا دیا جاتا ہے، جس کا جیسا دامن ہوتا ہے اسے ویسے ہی دیا جاتا ہے. اگر غریب نواز کی بارگاہ میں خواجہ قطب الدین آئے ہیں ولایت کی بھیک مل گئی ہے، اگر نظام الدین اولیاء آئے ہیں محبوبیت کی بھیک مل گئی ہے، شابیر پاک آئے ہیں قناعت کی بھیک مل گئی ہے، بریلی سے اگر احمد رضا گیا ہے تو مجددیت کی بھیک مل گئی ہے، اور اگر مصطفیٰ رضا آیا ہے تو مفتی اعظم ہند ہونے کا تمغہ عطا کر دیا. آپ کو بتاؤں کہ جو تاجدار ولایت حضور سے بولو سبحان اللہ، ولیوں کے سردار مولا علی ہیں، آپ کی آل میں تمام جتنے بھی ہیں سب نور ہیں. بریلی کے امام کی بارگاہ میں چلیں اور اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے صبح پیدا میں ہوئی، بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. برادران اسلام آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک لفظ ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمل. یہ علماء بیٹھے ہیں، موضوع کا معنی ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نکلے، لفظ موضوع کا مطلب، مگر محمل کا مطلب ہوتا ہے جو بے معنی ہو، جس کا کوئی میننگ جس کی نہ ہو. مثال کے طور پر ہم نے کہا مائک، پتا چلا کہ مائکرو فون کو مائک کہا جاتا ہے، لیکن مائک کا محمل وائک کہتے ہیں. مائک وائک، چائے وائک، پانی وانی، کھانا وانا، لائٹ وائٹ، یعنی کہ جو چیز ہے اس کا ایک محمل ہوتا ہے، اس کی میننگ ہو یا نہ ہو. مگر قربان جاؤ علی پر، جس کا اگر سیدھا کہہ دو تو علی ہے اور الٹا کہہ دو تو ولی بن جایا کرتا ہے. اس لیے کہ علی اعلیٰ ہے اور ولایت کا کار ہے کہ جس کے نام کو اگر سیدھا بولو تو مولا علی بنا ہے، الٹا بولو تو سردار ولی بنا.
علی کے گھرانے والے تمام نوری، تمام نور. آج جانتے ہیں آپ اولیاء کرام کی شان کو گھٹانے کے لیے ایک گدھوں کی قوم نکلی ہے. آپ نے گدھا 4 پیر کا پہلے دیکھا تھا، آج اللہ نے 2 پیر کا بھی پیدا کروایا ہے. یہ انسان جیسی شکل میں ایک جانور پیدا ہوا جو علی کے گھر والوں کی شان گھٹانے لگا، نبی کے گھر غلاموں کی شان گھٹانے لگا. چائے بند کروا دو، چائے مت پلانا، اس کو واپس لے جا بھائی، ورنہ یہ سب پی جائیں گے چائے تو بھوک ہوگی. آپ کو پلائی جائے گی، گھبرائیے نہیں، تھوڑی دیر کے بعد. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات محترم، علی کے لاڈلوں کی شان گھٹا رہے ہیں، مصطفیٰ کے نور کو مقید کرنا چاہتے ہیں، علی کے لاڈلوں کو مقید کرنا چاہتے ہیں. مگر میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، علماء کی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. یہ لائٹ ہے، لائٹ کا معنی یعنی نور، جسے عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، اردو میں روشنی کہتے ہیں، ہندی میں پرکاش کہا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس نور کا یہ عالم ہے. نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی چمکتا ہے اور جس پر اس کا ارتعاش ہوا کرتا ہے، جس پر وہ پڑا کرتا ہے، اس کو بھی منور کر دیا کرتا ہے، اس کو بھی چمکا دیا کرتا ہے. یہ لائٹ ہے جو میرے چہرے پر پڑ رہی ہے، میرے جسم پر پڑ رہی ہے، یہ خود بھی چمک رہی ہے. اس میں یہ تمام علماء بھی چمک رہے ہیں، آپ بھی چمک رہے ہیں. یہ نور کی خاصیت ہوا کرتی ہے جو خود بھی منور ہو، دوسرے کو بھی منور کیا کرتا ہے. مگر برادران اسلام، یہ لائٹ وہ ہے جسے دنیا کے ایک سائنٹسٹ نے تیار کیا ہے، دنیا کے ایک مسلمان انسان نے بنایا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ کہیں میں اس روشنی کو مقید کر لوں گا، میں اسے قید کر لوں گا. آپ نے ہتھیلی کو دکھایا، یہ ہتھیلی چمک رہی ہے، آپ نے ہتھیلی کو موڑا بند کر لیا، کہا میں نے اس میں روشنی بند کر لی. میں کہتا ہوں ایکس رے مشین لگائیے اور لگانے کے بعد ایکسرا کیجیے. ڈاکٹر کی مشین بتائے گی اندر روشنی نہیں، تاریخی ہے، اس لیے کہ نور کو تو قید نہیں کر سکتا ہے، نور کو تو مقید نہیں کر سکتا ہے. ایک پیارے مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ ذرا دیکھ، یہ دنیا کے بنائے ہوئے انسان کی لائٹ ہے، یہ دنیا کے سائنٹسٹ کی تیار کردہ لائٹ ہے، جسے دنیا کا انسان اگر قید کرنا چاہتا ہے وہ قید نہیں کر سکتا ہے. ارے جسے خدا نے نور بنایا ہو اسے کون مقید کر سکتا ہے؟ اسے کون کھول سکتا ہے؟ اسے کون نیچا کر سکتا ہے؟ اسی لیے بریلی کے امام نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میرے نور میرا سب بھلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور محمدی. چمک سے پاتے ہیں سکھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، اور رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں، چل 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 چل. ایک رضا ہے خنجر خوار برتبار، آدھا سے کہہ دو خیر منانے میں شر کریں. برادران شام یہ ہیں ہمارے اولیاء جنہیں اللہ نے نور بنایا ہے، وہ اپنی نورانیت سے دیکھا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آج ہم دستان بابا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یقین یہ ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آ کر مانگتا ہے، اگر عقیدت سچی ہے، محبت سچی ہے، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے. آج جب سنی نے کبھی جھنڈا اٹھایا، کسی نے مستان بابا کا اٹھایا، کسی نے حسین پاک کا اٹھایا، کسی نے نبی پاک کا اٹھایا. کچھ لوگوں کو جھنڈے سے الرجی ہوتی ہے، ان کو کماخاں کی کھجلی ہونے لگتی ہے، کماخاں میں پھپولے اٹھنے لگتے ہیں. بولے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تجھے الرجی ہے تو ہومیوپیتھ لے لے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو جا میرے رضا کی بارگاہ میں ایک راؤنڈ میں میرا رضا فٹ کر دیا کرتا ہے. بار بار دوا چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج رضا کے متن میں جس حکیم کا نام تاج الشہیدہ ہے، قسم خدا کی اگر اس کی بارگاہ میں کوئی چلا جاتا ہے، یہ جواب ہے کہ میرا تاج الشہیدہ اسے کافر سے مسلمان جس کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں. ابھی بریلی میں ایک جگہ ہے، بریلی کے پاس، جہاں سرکار تشریف لے گئے تو 2 غیر مسلموں نے سرکار کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا.
یہ ہے میرے تاجی شریعہ کی شان، برادرانی شان۔ لوگوں کو الرجی ہوئی، ہم کہتے ہیں سن، وہ دنیا میں جھنڈے سے الرجی رکھنے والے تجھے معلوم نہیں۔ حضرت علامہ جامی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، میدان قیامت میں غیب سے جھنڈا نمودار ہوگا جسے سینکڑوں فرشتے اٹھائے ہوں گے، جس میں ہزاروں زر و جواہر لگے ہوں گے، بہت بھاری یہ جھنڈا ہوگا۔ فرشتے کی جماعت یہ جھنڈا لے کر کے چل رہی ہوگی، ویدا ہوگی، آئینہ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ سرکار کو بلایا جائے گا، سرکار کو بلایا جائے گا، آقا کو بلایا جائے گا، اور وہ جھنڈا جماعت فرشتوں کی ایک جماعت جو کہ سینکڑوں فرشتے علامہ جامی فرماتے ہیں ان کو اٹھا رہے ہوں گے، مگر بڑی طاقت سے اٹھا رہے ہوں گے۔ آقا کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا جائے گا اور مصطفیٰ جھنڈے کو ایسے اٹھا لیں گے جیسے کوئی انسان گلاب گلدستہ اٹھایا کرتا ہے، گلاب کا پھول اٹھایا کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ میرے نبی کی قدرت ہے، یہ میرے آقا کا خیال ہے۔ اور اس کے بعد جب سرکار کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دے دیا جائے گا، ندا ہوگی، آئینہ علی ابن ابی طالب، ابی ابن علی طالب کا ہے، حضرت علی آئیں گے، سرکار جھنڈا ان کے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ اب علی جھنڈا لے کر چل رہے ہیں، پیچھے صحابہ بھی ہوں گے، پیچھے تابعین بھی ہوں گے، تبع تابعین بھی ہوں گے، حضرت مجتہدین اعظام بھی ہوں گے، امام اعظم بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، ولی نواز بھی ہوں گے، شامل پاک بھی ہوں گے، داتا بخش رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے، سادات مہرہ بھی ہوں گے، اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، مستان بابا بھی ہوں گے، ہر ایک جھنڈا چل رہا ہوگا۔ علامہ جامی فرماتے ہیں جو دنیا میں جس کا جھنڈا اٹھائے گا قیامت کے دن اس کے جھنڈے کے نیچے پناہ پا جائے گا، اور جو دنیا میں نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن جگہ نہیں ملے گی۔ ارے خوش ہو جا سنی مسلمان، تو نے نبی کا جھنڈا اٹھایا ہے، نبی کے جھنڈے میں پناہ تیری ہوگی، وہ اس کا اٹھایا ہے، وہ اس کے جھنڈے میں پناہ تیری ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جو جس کا جہاں اٹھائے گا وہاں پناہ پا جائے گا۔ یہ ہے میرے نبی کے مت والے جو رہے آبو روڈ کی سرزمین پر، مگر اگر تنویر قادری رامپور کی سرزمین سے پکارے تو یہ یقین ہے مستان بابا ایک آن میں رامپور آ کر مدد کروا سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی کونے پر رہنے والا غریب نواز کا شہدائی میرے غریب نواز کو پکارتا ہے، قسم خدا کی غریب نواز آنے واحد میں اس کی امداد فرمایا کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی فرماتے ہیں، مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ کیسی نظر ہے غریب نواز کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ولی دیکھتے، غوث اعظم کہاں کہاں پہچانتے ہیں، آؤ ذرا دیکھیں۔ سرکار علی جب اپنی ماں کے شکم کے اندر، اور سے بولو، حضرت علی ماں کے شکم کے اندر ہے۔ ایک دن صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی تمہارے گھرانے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آقا جب گھر میں تشریف لاتے تو تمہاری ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، تمہاری ماں اگر بیٹھی ہوتی تھی تو کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ برادران اسلام، اسی معاملے کو حضرت ابو طالب نے چند بار دیکھا۔ ابو طالب نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، محمد ابن عبداللہ تمہارے بھتیجے ہیں، تم ان کی چچی ہو، ماں کی جگہ ہو، تعظیم ان کے اوپر واجب ہے، نہ کہ تمہارے اوپر۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب محمد گھر میں تشریف لاتے ہیں تم اگر لیٹی ہوتی ہو تو اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہو، اگر بیٹھی ہوتی ہو تو کھڑی ہو جایا کرتی ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہے، اے میرے سردار، اے قریش کے سردار، میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میں لیٹی ہوتی ہوں اور جب وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں میرے پیٹ میں عجیب تکلیف محسوس ہوتی ہے، جو میں جب اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں بیٹھی ہوتی ہوں اور وہ تشریف لاتے ہیں تو پیٹ میں تکلیف شروع ہوتی ہے، جو مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا کرتی ہے، میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یہ میں اپنی حالت پر نہیں بلکہ اضطرارن کھڑی ہو جایا کرتی ہوں۔ برادران اسلام، علی پیدا
ہو گئے. اب علی ہے مسجد نبی کا وہ سہانا منظر ہے. اللہ اکبر. علی بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, علی سے پوچھ رہے ہیں اے علی یہ کیا معاملہ تھا کہ جب سرکار سیدنا کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آتے تھے تو تمہاری ماں اگر لیٹی ہوتی تھی تو اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی, بیٹھی ہوتی تھی تو کھڑی ہو جایا کرتی تھی. حضرت علی نے تبسم فرمایا. قربان جاؤں علی کے اس تبسم پر جو علی نے مسجد نبی کی استضاء میں فرمایا ہوگا. علی فرماتے ہیں ارے میرے پیارے سنو, وہ کوئی میری ماں تھوڑی اٹھا کرتی تھی, میری ماں تھوڑی کھڑی ہوا کرتی تھی, بلکہ میں ماں کے شکم سے مصطفیٰ کو پہچان رہا تھا کہ مالک کونین آ رہے ہیں اور میری ماں بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا, دنیا کا مالک آئے میری ماں لیتی رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب سرکار آتے تھے میں کروٹ لے لیا کرتا تھا, ماں کھڑی ہو جایا ماں کے شکم سے پہچان رہا تھا. علی کو اس لیے تو مصطفیٰ نے داماد بنایا ہے کہ صدیق اکبر نے پہچانا ہے, تو پیدا ہونے کے بعد پہچانا ہے, دنیا میں آنے کے بعد پہچانا ہے. ابو بکر نے پہچانا, دنیا میں آنے کے بعد پہچانا. عمر نے پہچانا, دنیا میں آنے کے بعد پہچانا. عثمان نے پہچانا, دنیا میں آنے کے بعد پہچانا. بلال نے پہچانا, دنیا میں آنے کے بعد پہچانا. مگر علی کا وہ مقام ہے جس میں بفور مسلم پہچانا ہے, پیدا ہونے سے پہلے پہچانا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے پہچانا ہے. اسلام وہاں نے اعتراض کیا کہ کیا علی ماں کے شکم سے دیکھ سکتے تھے؟ ہم نے کہا تیری آنکھیں پھوٹی ہوں گی, میرا علی تو جب بھی دیکھتا تھا اب بھی دیکھا کرتا ہے, آج بھی دیکھ رہا ہے. اور علی کی بات تو بہت بڑی ہے, علی کی بارگاہ تو بہت بڑی ہے. علی کے لاڈلے غوث اعظم کو دیکھ لے, زور سے بولو سبحان اللہ. بہجت الاسرار لکھنے والے حضرت ابو الحسن شطنبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا غوث الاعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, اپنی ماں کے شکم میں اطہر میں ہیں. بغداد میں اس وقت ایران میں مجذوب رہا کرتا تھا. مجذوب جب نکلا سرکار غوث اعظم کے دروازے سے حضرت غوث اعظم کا نام لے کر کہا السلام علیکم یا عبد القادر. زور سے بولو. کہا السلام علیکم یا عبد القادر. غوث اعظم نے ماں کے شکم سے جواب بھی دے دیا, مگر جب غوث دنیا میں تشریف لے آئے سرکار غوث اعظم کی بلاغت ہو